تو میرے بعد ایسے امام ہوں گے لا یہتدون بہدای ولا یستنون بسنتی، اللہ 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 اللہ، میری سنت پہ بھی نہیں ہے، میری ہدایت پہ بھی نہیں ہے، میری سنت پہ بھی نہیں ہے۔ اور بھائی اگر کوئی رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پہ بھی نہیں ہے، سنت پہ بھی نہیں ہے، وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ مجھے بتاؤ۔ حقیقت یہ ہے تو کافر ہے بھائی، حقیقت یہ ہے کہ تم کہہ دو وہ کافر ہے، لیکن اگر کم از کم تم کافر نہیں کہتے نا، یہ تو کہہ دو کہ بھائی وہ گمراہ ہے، بھائی فاجر فاسق جہنمی ہے، جو سنت پہ نہیں ہے، ہدایت پہ نہیں ہے، وہ گمراہ ہے، وہ ظالم ہے، وہ فاسق ہے، وہ فاجر ہے، اس سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن وہ مسلمانوں کے امام ہوں گے، رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ انس، اور ان میں ایسے لوگ ہوں گے جن کی روح جو ہے، جن کی نفس جو ہے، انسان کی شخصیت کس میں ہوتی ہے؟ آپ کی روح میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کی روح میں ہوتی ہے۔ آپ کا اگر ہاتھ بھی کٹ جائے، دوسرا ہاتھ بھی، یہ چاروں ہاتھ لمز آپ کے کاٹ دیں نا، دونوں پیر اور دونوں ہاتھ، آپ کی روح سے کچھ کم نہیں ہوتی، آپ کے تقوی سے کچھ کم نہیں ہوتا، آپ اللہ کے رضا اگر آپ نے حاصل کی اس سے کچھ کم نہیں ہوتا۔ اس طرح نہیں کہ آپ کی شخصیت آدھی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ آپ کی حقیقت آپ کی نفس میں ہے، آپ کی روح میں ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو میرے بعد جو امام ہوں گے، ان میں ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ وہ بالکل شیطان ہوں گے، روح ان کی شیطان، دل ان کا شیطان، شخصیت ان کی شیطان، نفس ان کی شیطان، فی جثمان انس، لیکن وہ انسان کی روپ میں، اللہ اللہ اللہ، شیطان انسان کی روپ میں ظاہر ہوگا۔ اور بھائی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولتے ہیں، نستجیر باللہ، اگر جھوٹ بولتے ہیں تو جاؤ اپنا دین چینج کرو، یہ پروگرام نہ دیکھو، یہ پروگرام مسلمانوں کے لیے ہے۔ اگر سچ بولتے ہیں تو پھر یاد رکھو کہ رسول رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تو پھر صحیح ہے کہ ان کے دیکھو میں نے کہا نا، کوئی شیعہ ایسا تبرہ نہیں کر سکتا، کوئی شیعہ جتنا بھی مولائی ہے، جتنا بھی وہ اپنے تھے نا لاہور میں، خدا رحمت کرے، سید صدا حسین تھے نا، وہ بڑے تبرعی، ایک روڈ انہوں نے بنا تھا لاہور میں، تبرہ روڈ، کوئی شیعہ اس طرح تبرہ نہیں کر سکتا۔ قلوبہم قلوب الشیاطین فی جثمان انس، کہ ان کی روح شیطان کی روح ہوگی، ظاہر میں دیکھیں انسان ہے بھائی، سر ہے، حولیہ ہے، داڑھی ہے، آنکھیں ہیں، دو ہاتھ ہیں، دو پیر ہے، کھانا کھاتا ہے، سوتا ہے، نکاح کرتا ہے، بیوی بچے ہیں، لیکن ہے یہ شیطان۔ تو عزیزو، یہ آپ ذرا اس پہ غور کریں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفاء ہوں گے، ہدایت پہ نہیں ہیں، ہدایت پہ نہیں یعنی گمراہ ہیں، کافر کہہ دو ٹھیک ہے بھائی، کافر بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن کم از کم گمراہ ہیں، سنت پہ نبی نہیں ہے، یعنی بالکل یعنی دین سے باہر، دین سے باہر، نام کے مسلمان ہوں گے۔ اور پھر فرمایا کہ شیطان ہوں گے انسان کی روپ میں، تو شیطان تو ہے ہی کافر نا، پھر تو تکفیر بھی آ گئی نا، ہدایت پہ نہیں ہے، سنت پہ نہیں، یعنی فاسق فاجر ہیں، ظالم ہیں، گمراہ ہیں، کہہ سکتے ہیں کافر ہیں، لیکن پھر تو تصریح ہوگی کہ بدترین کافر ہیں، کیونکہ شیطان جو ہے بدترین کافر ہوتا ہے، بدترین کافر جو ہے شیطان ہوتا ہے۔ اچھا، یہ خلفاء ہوں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یہ ہوں گے خلفاء رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ اچھا، یہ حدیث جو ہے جماعت عمریہ کی کئی کتب میں ہے، مستدرک صحیحین میں ہے، حاکم نے روایت کیا، سنن کبریٰ بیہقی میں اس نے روایت کیا، اللہ آپ کا بھلا کرے، اور معجم اوسط میں طبرانی نے روایت کی ہے۔ اس سے زیادہ میں آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا، حدیث وہی ہے، آپ مصادر میں دیکھنا چاہیں دوسرے مصادر میں بھی ہے، کیونکہ جماعت عمریہ کے نزدیک مسلم جو ہے بالاجماع صحیح ہے، اس کی روایت سب صحیح ہیں، زیادہ مزید مصادر دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر یہ کون ہے میرے محترم ناظرین؟ اس کا ابو بکر عمر عثمان سے کیا تعلق ہے؟ اس کا ابو بکر عمر عثمان سے کیا تعلق ہے؟ اس کا تعلق میں آپ کو بتاتا ہوں۔ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نشانیاں بتائی ہیں کہ وہ کون ہیں جو ان کے بعد امام بنیں گے، سنت پہ نہیں ہوں گے، ہدایت پہ نہیں ہوں گے، اور شیطان ہوں گے انسان کی شکل میں۔ ملاحظہ فرمائیے کتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعانی، جلد نمبر 11، جو اس نے معمر ابن راشد سے روایت کیا،
اس کو کہتے ہیں جامع معمر ابن راشد بھی کہتے ہیں، معمر ابن راشد ازدی. یہاں پر صفحہ نمبر 345 میں باب الامراء میں حدیث نمبر 20719 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی تھے، ان کا نام تھے کعب ابن عجرہ. کعب ابن عجرہ، کعب ابن عجرہ سے انہوں نے یہ جملات فرمایا: اعاذک اللہ یا کعب ابن عجرہ من امارت السفہاء. اے کعب ابن عجرہ، اللہ تجھے پناہ دے سفہاء کی امارت سے. سفی کس کو بولتے ہیں؟ بے عقل کو بولتے ہیں، جس کی عقل نہیں ہے. احمق کو بولتے ہیں جس کی عقل نہیں ہے. سفی یعنی بے عقل. میں تجھے اللہ کے پناہ کے سپرد کرتا ہوں اے کعب ابن عجرہ، جو میرے بعد عمراء آئیں گے وہ عقل والے نہیں ہوں گے. اچھا، وما امارت السفہاء، میں نے عرض کیا کہ بے عقلوں کی امارت، بے عقلوں کی امامت، بے عقلوں کی خلافت کون سی ہوگی؟ فرمایا: امراء یکونون بعدی لا یہدون بہدی ولا یستنون بسنتی. ہاں، فرمایا سفہاء کی حکومت، سفہاء کی امارت، سفہاء کی خلافت، سفہاء کی امامت، یعنی بے عقلوں کی جو عقل سے آ رہی ہیں، ان کی حکومت وہ ہوں گی کہ میرے بعد ایسے امیر آئیں گے، ایسے پیشوا آئیں گے میرے بعد ہوں گے، میرے ہدایت پہ نہیں ہوں گے، میرے سنت پہ بھی نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے نا؟ وہی جملے جو آپ نے صحیح مسلم میں دیکھے تھے، تو پتہ یہ چلا کہ وہ جو شیطان ہوں گے، انسان کے روپ میں ظاہر ہوں گے، مسلمانوں پہ امیر بنیں گے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. وہ ان کی ایک خاصیت کیا ہوگی کہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صفحاء کے وصف سے انہوں نے ان کو بیان کیا ہے اور توصیف فرمایا ہے. فرمایا: فمن صدقهم بکذبهم وعانهم على ظلمهم فاولئک لیسوا منی ولست منهم. فرمایا کہ جو ان کی جھوٹی باتوں کی تصدیق کرے، ایسے عمراء کی، اور ان کے ظلم پر ان کا ساتھ دے دے، یہ لوگ مجھ سے نہیں ہیں اور میں اجھ سے نہیں، میں ان کا نبی نہیں ہوں، وہ میرے امتی نہیں ہے. اللہ 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 اللہ. جو لوگ ان عمراء کے، ان خلفاء کے، ان ائمہ کے، اللہ سنو، کوئی شیعہ ایسا تبرہ نہیں کر سکتا ہے. کوئی کرتا ہے ایسا تبرہ؟ شیعوں کو تبرہ آتا کہاں ہے؟ ان کو صرف یہ لعنت لعنت لعنت، اس کے علاوہ ان کے پاس تو علم تو ہے نہیں کہ صحیح طریقے سے یہ تبرہ کریں. تبرہ سیکھنا ہے تو رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھو. میرے نبی نے جو تبرہ فرمایا ہے، میں صدقے جاؤں رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاک پاک ہے. میں صدقے جاؤں رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین کے خاک پر. میں صدقے جاؤں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے در کے خاک پر. اللہم صلی علی محمد وآلہ. جو تبرہ انہوں نے فرمایا ہے، سنو، فمن صدقهم بكذبهم وعانهم على ظلمهم فاولئک لیسوا منی ولست منهم. جو ان عمراء کی جھوٹی باتوں کی تصدیق کرے اور ان کی ظلم میں ان کا ساتھ دے دے، نہ میں ان کا نبی ہوں نہ میرے امتی ہیں. ولا یریدون علی حوضی، اور وہ نہ میرے حوض کوثر پہ وہ وارد ہوں گے. ومن لم يصدقهم على كذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فاولئک منی وانا منهم وَسَيَرِدُونَ عَلَيَّ حَوْضِي. اور جو ان کی جھوٹی باتوں کی تصدیق نہ کرے اور ان کے ظلم میں ان کا ساتھ نہ دے، تو میں ان کا نبی ہوں، وہ میرے امتی ہیں، اور وہی میں روز قیامت حوض کوثر پہ مجھ پہ وارد ہوں گے. یہ حدیث آپ نے دیکھا میرے محترم ناظرین. کیا یہ حدیث صحیح ہے کہ وہی امام جن کا فتنہ دجال کے فتنے سے شریرتر ہے، وہی جن کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دجال کے مقابلے ان سے زیادہ خوف زدہ تھے ان کے فتنے سے، وہی صحابہ جو ائمہ مضلین بنیں گے، وہی
انہی کو رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو متعلق فرمائے کہ میرے ہدایت پہ نہیں ہوں گے، میرے سنت پہ نہیں ہوں گے، اور یہ شیطان ہوں گے، انسان کے روپ میں ظاہر ہوں گے. ان کو فرمایا کہ یہ کون ہے؟ یہ صفی ہوں گے، یہ صفا، ان کے پاس علم نہیں ہے، ان کے پاس عقل نہیں ہے. کیا یہ حدیث صحیح ہے یا حدیث غیر صحیح ہے؟ ملاحظہ فرمائیے عزیزو. مسند احمد بن حنبل، شام مؤسسۃ الرسالہ، جزء الثانی والعشرون، چھپی ہے کتاب سن 1998 میں. ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، یہاں پہ صفحہ نمبر 332، حدیث نمبر 14441، یہاں پہ حاشیہ نمبر 4، حدیث کے بعد حاشیہ نمبر 4، اسنادہ قوی علی شرط مسلم. خوب دیکھو، ہاں سپاہی صحابہ والے مولوی خوب دیکھو، اسنادہ قوی علی شرط مسلم. ہاں وہ کون تھا مولوی جو شیعوں کو چیلنج کرتا تھا؟ ڈاکٹر تھا، کنز العلماء اس نے لقب رکھا تھا، نام میں بھول گیا اس کا. وہ بھائی اس کو کئی مہینوں سے ہم نے چیلنج، اس کے چیلنج کا ہم نے جواب دیا کہ آپ کی چیلنج قبول ہے، جو بھی شرط رکھتے ہیں وہ تم آ جاؤ. ٹھیک ہے نا؟ کوئی جواب نہیں آیا. جلالی، اب مجھے یاد ہے، جلالی صاحب خوب دیکھو، اسناد قوی علی شرط مسلم، اسناد قوی علی شرط. ہمارے آپ کے درمیان اختلاف کیا؟ ابو بکر کی خلافت پر ہے، عمر کی خلافت پہ. ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی آج آپ کی کتب سے ثابت کریں گے، بلکہ ثابت کر چکے ہیں. ابھی میں رک بھی جاؤں نا، بات ثابت ہو چکی ہے، مجھ سے مجھے مزید استدلال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میرے پاس مزید دلیل ہے کہ ان کی خلافت جو ہے کا فتنہ دجال کے فتنے سے زیادہ ہے. اور رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت پر خوب اتمام حجت کیا ہے. صدقے جاؤں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیسے انہوں نے اتمام حجت کیا ہے. اسناد قوی علی شرط مسلم، سند صحیح ہے بشرط مسلم. حدیث کیا ہے میرے محترم ناظرین؟ وہی حدیث ہے. رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعب ابن عجرہ سے فرمایا، اعاذک اللہ من امارت السفہاء، اے کعب ابن عجرہ، اللہ تجھے پناہ دے ان ائمہ سے، ان امیروں سے، ان پیشواؤں سے جو میرے بعد آئیں گے، جو صفی ہوں گے، جو سفہاء ہوں گے. سفہاء کا کیا مطلب ہے؟ جن کی عقل نہیں ہے. میں نے عرض کیا، اس نے عرض کیا، کعب نے کہا، وما امارت السفہاء، سفہاء کی امارت کیا ہے؟ امراء یکونون بعدی لا یقتدون بہدی ولا یستنون بسنتی، میرے بعد ایسے امام آئیں گے جو میری ہدایت پہ نہیں ہوں گے، میری سنت پہ بھی نہیں ہوں گے. فمن صدقهم بکذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني، جو ان کی جھوٹی باتوں کی تصدیق کرے، جو ان کے ظلم میں ان کا ساتھ دے، وہ میری امتی نہیں ہیں. وَلَسْتُ مِنْهُمْ، اور میں ان کا نبی نہیں ہوں. وَلَا يَرِدُوا عَلَيَّ حَوْضِي، اور وہ میرے حوض کوثر پہ بھی وارد نہیں ہوں گے. وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكِذْبِهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَأُولَئِكَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ وَسَيَرِدُ عَلَيَّ حَوْضِي. اور جو لوگ ان کی جھوٹی باتوں کی تکذیب کرے گا، کہیں گے کہ یہ ہم اس کی تصدیق نہیں کریں گے، ہم دیکھیں گے یہ خلافت اس کی اللہ کی جانب سے ہے یا سیاست سے خلیفہ بنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر خلافت اللہ کی جانب سے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے نہیں، ہم ان کی باتوں کی تصدیق نہیں کریں گے، ان کی ظلموں کی تائید نہیں کریں گے. ایسے لوگ میری امتی ہیں، وہ میرے ہیں، وَأَنَا مِنْهُمْ، اور میں ان کا نبی ہوں، اور یہ میرے پاس آئیں گے، میرے حوض کوثر پہ میرے مہمان بنیں گے، میں ان کا استقبال کروں گا. عزیزو، یہ حدیث بشرط مسلم صحیح ہے، اسناد قوی بشرط مسلم، ہم نے دکھا دیا آپ کو. اس کے علاوہ میرے محترم ناظرین، یہ حدیث جو ہے بہت ساری کتابوں میں، صحیح ابن حبان میں بھی موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے مستدرک حاکم میں بھی موجود ہے، اور بہت ساری کتب میں موجود ہے. تو ہمیں زیادہ ضرورت نہیں ہے کہ ہم ان بقیہ مصادر آپ کو دکھا دیا، ہم نے صحت ثابت کیا. سلام اللہ علی الحسین لعنت اللہ علی یزید.